اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون ویوم تقوم الساعة یبلس المجرمون۔ پچھلے 2 اسباق کے اندر اللہ ان لوگوں کی کلاس لے رہے ہیں جو آخرت کے منکر ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو کل کے سبق میں اللہ نے 3-4 قسم کے دلائل یہ بتائے کہ اگر وہ دلیل انسان سوچے تو خود مطالبہ کرے گا کہ قیامت آنی چاہیے، جس میں سے ہم نے ایک یہ پڑھی تھی کہ اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات میں سے صرف انسان ہی وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اگر نیکی کرنی ہے یا برائی کرنی ہے تو تمہاری مرضی۔ کسی دوسری مخلوق کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا۔ یہ تو جب یہ اختیار دیا ہے تو ایک اچھائی کی زندگی گزار رہا ہے تڑپ تڑپ کے، ایک عیش و آرام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی حلال کا فرق نہ کوئی حرام کا فرق۔ تو یہ چیز جب انسان دیکھتا ہے تو پھر وہ ذہن کہتا ہے کہ یار کوئی ہونا چاہیے دن جس دن ہمارے درمیان فیصلہ ہو، کوئی فیصلہ کرے کہ یار تم نے بڑی محنت کی ہے اور تم جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے اپنی خراب کر کے آگے۔ تو یہ چیزیں اللہ کہہ رہے ہیں آپ سوچو تو آپ خود کہو گے قیامت آنی چاہیے کہ ہمارا کوئی حساب ہو، ہم نے اتنی سختیاں برداشت کی ہیں، ان کا ہمیں کوئی پھل ملنا چاہیے۔ ہم صبح فجر کے ٹائم اٹھتے ہیں، گرم بستروں میں سے نکلتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجدوں کی طرف آ رہے ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اٹھتے 12 بجے ہیں۔ تو انسان کہتا ہے ہونا چاہیے کوئی حساب، عقل والا انسان کہتا ہے ہونا چاہیے، کوئی فرق ہونا چاہیے ہم دونوں کے درمیان۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر آپ خود سوچو گے نا تو خود ہی مطالبہ کرو گے کہ حساب کتاب ہونا چاہیے، تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ کیا بنے گا، کس طرح دوبارہ اللہ اٹھائیں گے، تو اللہ یبدأ الخلق، اللہ نے آپ کو بنایا جب آپ نہیں تھے، تو ثم یعیدہ، دوبارہ اس کو تمہیں تیار کرنا یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ یعنی اگر تم یہ سوچ کر آخرت کا انکار کرتے ہو کہ دوبارہ اٹھانا کیسے ممکن ہے، تو یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ تو معمولی سی بات ہے اللہ کے ہاں۔ جب اللہ نے تمہیں بنایا ہے تو وہ دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی تو مجرم جو ہے وہ اس وقت نا امید ہو جائیں گے۔ ابلس الرجل کا مطلب ہوتا ہے یعنی انسان سخت نا امید ہو جائے، یعنی کسی چور کی نا چوری اوپر سے جب پکڑی جائے نا، اس وقت اس کے لیے نہ تو کوئی بہانہ ہوتا ہے نہ وہ کوئی بھاگ سکتا ہے کہیں، وہ انتہا درجے کی پریشانی میں اور نا امیدی میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ اب میرا جو ہے نا کچھ نہیں ہو سکتا، اب میں پھنس گیا ہوں۔ یہ ہے وہ چیز، یعنی اللہ مجرموں کو ایسے وہاں پکڑ لیں گے کہ ان کے لیے بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے نا، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، ان کے ہاتھ بولیں گے۔ یعنی انسان اتنا وہاں بے بس ہو جائے گا کہ زبان تو بند ہو جائے گی، یہ ہاتھ پاؤں یہ بولیں گے ہمارے ساتھ یہ کام کیا۔ انسان وہاں پر بالکل بے بس ہو جائے گا، جس طرح چور نہیں اوپر سے پکڑا جاتا چوری کرتے ہوئے، یعنی چیز کو ہاتھ ڈالتا ہو تو پکڑا جائے، اب اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں وہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح یہ مجرم جو ہے وہاں اللہ کے ہاں نا امید ہو جائیں گے، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی رستہ نہیں ملے گا کدھر ہم جائیں۔ اللہ کہہ رہے اس طرح اس دن ہوگا۔ اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، جن کو تم شریک بناتے رہے دنیا میں، وہ بھی وہاں کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں کریں گے۔ شریک انسان کئی طریقوں سے بناتا ہے، ایک تو ہے انبیاء کو، صالحین کو، فرشتوں کو شریک بنانا۔ تو قیامت کے دن یہ انبیاء کرام کہہ دیں گے کہ ہم بری ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے وہ کہیں گے یا اللہ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ہم نے ایسی دعوت تو ان کو نہیں دی۔ اور کچھ شریک ہیں یہ بت، یہ جو ہے پتھر کی مورتیاں، یہ ستارے، یہ چاند، جو بے جان چیزیں، وہ وہاں کچھ بولنے کی نہیں، تو سفارش کیسے کریں گی وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح تیسرے نمبر پر کچھ لوگ ہیں جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، یا کوئی بادشاہ، کوئی وقت کا حکمران انسان وہ اپنی عبادت کروا دیتا ہے۔ تو کسی بھی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی بھی چیز وہاں پر کیا ہوگی، کسی کی کوئی سفارش نہیں کرے گی، بلکہ کیا ہوگا وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، نہ تو کوئی سفارشی وہاں سفارش کریں گے، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اس دن دنیا میں نہیں، اس دن یہ لوگ کہیں گے کہ ہم آج کے بعد شرک سے انکار کرتے ہیں، یہ ہمارے کسی کام نہیں آئے، اس لیے ہم آج کے بعد ان کو نہیں مانیں گے۔ اس دن
تو یہ وہ دن ہوگا کہ جب آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ ابھی سے بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن تم لوگ یہ کہو گے وَقَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ کہ ہم اپنے شریکوں کا آج انکار کرتے ہیں، ہم دنیا میں سمجھتے رہے کہ یہ بڑے کام آئیں گے لیکن آج یہ ہمارے کسی کام نہیں آئے، اس لیے ہم ان کی ساری خوبیوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ جو لوگ ایمان لے کر آئے، نیک اعمال کیے، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات اور محل تیار کیے جو ان کو خوش کر دیں گے۔ یحبرون کہتے ہیں، احبر یحبرو کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی خوشی جو انسان کے چہرے پر چمک لے آئے۔ یعنی اللہ جب جنتیوں کو نعمتیں دیں گے نا تو ان کی خوشی ان کے چہروں پر نظر آئے گی۔ ایک ہوتی ہے انسان دل سے خوش ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خوشی انسان کے چہرے پر نظر آتی ہے، چمک رہا ہوتا ہے چہرہ۔ تو یہ اللہ ایسی خوشی ان کو دیں گے کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ خوشی سے چمکیں گے۔ تو اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنائے کہ جن کے چہرے قیامت کے دن اللہ خوشی کے ساتھ چمکا دیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ ساتھ یہ سن لو جس نے ہمارا آیات کا انکار کیا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ آخرت کی ملاقات کا انکار کیا، جس طرح ہم جنتیوں کو خوش کریں گے اس طرح پھر ہمارا عذاب بھی بڑا سخت ہے، ہم عذاب کے اندر بھی ان کو پھر حاضر کریں گے۔ تو یہ کیا قرآن کا اصول ہے، اللہ نیکوں کے ساتھ بروں کے ساتھ نیکوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ آپ کو دونوں رستے اللہ بتا دیتے ہیں آسانی کے لیے کہ کس رستے کو تلاش کرنا ہے، وہ آپ کی مرضی۔ تو اگر کوئی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نیک لوگوں کے صف میں شامل ہوں تو پھر فسبحان اللہ کی تسبیحات بیان کرو، حین تمسون وحین تصبحون، صبح اور شام۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے تعریفات ہیں آسمانوں اور زمین میں۔ وَعَشِيًّا، جب تیسرا پہر یعنی جس کو عصر کا ٹائم کہتے ہیں، وحین تظہرون، اور ظہر کے وقت۔ یعنی اوپر آپ دیکھیں کہ اللہ فرما رہے حین تمسون، جب تم شام کرو تو شام کے اندر مغرب اور عشاء آ گئی، وحین تصبحون صبح کے اندر فجر کی نماز آ گئی، وعشیّ وحین تظہرون یہ دو عصر اور ظہر کی نمازیں۔ تو یہ صرف بتا دیا گیا ہے، اس کی تفصیل کس طرح پڑھنی ہے یہ آپ کو صرف حدیث میں مل سکتی ہے، قرآن میں نہیں مل سکتی۔ تو قرآن اور حدیث کو آپس میں ملا کر پھر ہی سمجھی جا سکتی ہے شریعت، اس کے بغیر آپ شریعت کو نہیں سمجھ سکتے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ زندہ کیسے کریں گے، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ مردوں میں سے زندوں کو، زندوں میں سے مردوں کو نکالتے ہیں۔ ماں فوت ہو جاتی ہے، بچہ زندہ آ جاتا ہے، انڈے میں سے جاندار چوزا نکل رہا ہے۔ تو یہ تو اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیسے بنائیں گے دوبارہ، اللہ تو مردوں میں سے زندوں کو نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها، اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر لیتے ہیں۔ تو انسان کو زندہ کرنا کون سا اس کے لیے مشکل ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اللہ فرما رہے جس طرح ہم زمین کو زندہ کرتے ہیں نا، اسی طرح ہم آپ کو بھی قیامت کے دن نکال لیں گے قبروں سے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے۔